لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين. إياك نعبد وإياك نستعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وحاسبي حقوقهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من بقى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات محمد وعلى قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ مومنین میں سے بعض مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا. کچھ لوگوں نے اپنا وقت تمام کر دیا ہے اور کچھ لوگ اس وقت کے ابھی منتظر ہیں. تمام بدلو تبدیلا، اور جو بھی عہد و پیمان ہوا تھا اس کو انہوں نے کوئی تبدیلی واقع نہیں کی. اگرچہ گنجائش نہیں تھی کہ کچھ اور پڑھا جائے، بس تمہیدی طور پہ شاید دو چار لوگ اور حاصل ہو جائیں. ایک واقعہ نقل کر کے انشاءاللہ مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک واقعہ ملتا ہے، ایک مسلمان شخص ہے، شیعہ ہے، کہیں سے نکل رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے. نظر پڑنا تھا کہ وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے. یہاں تک بات پہنچی کہ اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، گھر پہ رشتہ بھی بھیجا، لیکن وہ لوگ عیسائی تھے. شرط رکھ دی گئی ہم شادی اسی وقت کریں گے کہ جب آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کر عیسائی بنیں. اس نے وقت مانگا صبح تک کا، مجھے صبح تک کا وقت دے دیا جائے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا. سوچ صبح میں بڑا سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا
کہہ دیتا ہوں، کہنے میں کیا جاتا ہے، کہہ دیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں آپ کے مذہب کو قبول کروں گا. کہا بھی کہ میں عیسائی بنتا ہوں، شادی بھی ہو اور زندگی بھی گزر رہی ہے. لیکن دیکھیے گا آپ غور کیجیے گا، یہ محرم یہ اصلاح کا مہینہ ہے. کیسے محرم آتا ہے انسانوں کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے. ایک معمولی انسان نہیں تھا، عزادار حسین تھا، ہر سال مجلسیں کیا کرتا تھا. ماہ محرم قریب آ گیا، اب تک وہ اپنے مذہب کو چھپایا ہوا تھا. لیکن جیسے جیسے محرم کی 1 تاریخ آئی ہے، اب اس کا دل مضطرب اور بے چین ہو گیا. چلو جیسے تیسے میں نے اب تک تو چھپا لیا، اب میں کیا کروں گا. پریشان گم سم رہتا تھا، نہ گفتگو نہ باتیں. گزرتے گزرتے شب عاشور آئی. اب وہ اور بے چین اور پریشان، کسی سے گفتگو نہیں، نہ بیوی سے نہ کسی سے. پوچھا جائے تو کوئی جواب نہ دیا جائے. اب صبح عاشور ہوئی، صرف وہ رو رہا ہے، صرف گریہ کر رہا ہے. پوچھا گیا آخر بتاتے کیوں نہیں ہو، تم سے سوال کیا جا رہا ہے، رونے کا سبب کیا ہے. اچھا سنو میں تم سے بتاتا ہوں، کسی سے بتانا نہیں. تم نے کہا تھا تو میں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. آج وعدہ کرو جو میں تم سے کہوں گا تم قبول کرو گی. کہا ٹھیک ہے، تم نے میری بات مانی تھی، میں تمہاری بات مانوں گا. دیکھو میں مسلمان تھا نا، میں شیعہ تھا، ہر سال حسین کی مجلس کیا کرتا تھا. آج عاشور کا دن ہے. عاشور کا دن کیا ہوتا ہے، اب وہ ایک ایک چیز اس کو ڈیٹیل میں بتاتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے مصائب تک پڑھا. وہ مصائب سن کے روتے روتے سو گئی. سو کر اٹھتی ہے تو ایک مرتبہ کہا مجھے تم پڑھ رہے تو میں ذرا پھر سے پڑھ دو. کیوں؟ کہا اس میں ایک عجیب سی رقت تھی، عجیب سی بات تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پھر سے اسے پڑھ دو. ایک مرتبہ عزیزوں اب اس نے کہا دیکھو اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اب سے تم بھی شیعہ ہو جاؤ گی. ٹھیک ہے میں بھی شیعہ ہو جاؤں گی، لیکن ایک کام کرنا میرے گھر والوں کو مت بتا. اب دونوں لوگ شیعہ ہو گئے، وہ تو تھا ہی شیعہ، یہ بھی شیعہ ہو گئی. چھپ چھپ کے عزاداریاں کرتے رہے. ایک دن طے یہ کیا کہ کب تک ہم چھپ چھپ کے کرتے رہیں گے. چلو پیسہ جمع کرتے ہیں، جمع کر کے ہم کربلا چلتے ہیں، مولا کی زیارت کریں گے، وہیں پہ کوئی کام دھندا ڈھونڈیں گے، وہیں پہ لگ جائیں گے، آنے کی ضرورت نہیں. طے ہو گیا، پیسے وغیرہ جمع کیے گئے. جانے کا وقت قریب آیا تو زوجہ کی طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہوا. شیعہ ہو گئی تھی، کلمہ پڑھ لی تھی، لیکن عقیدے کا اظہار ہوا نہیں تھا. لہذا اب جو رسومات ادا ہونی ہے کب کو دفن کی، تو اب اسی لحاظ سے ہونا ہے کہ وہ عیسائی تھی. لہذا گھر والے آئے، آنے کے بعد صندوق میں رکھا، زیورات اس میں رکھے، لے جا کے اسے دفن کر دیا، چونکہ وہ عیسائی تھی. اب دفن تو کر دیا، یہ بے چین ہے چونکہ وہ اصل میں ہو چکی ہے مسلمان. مسلمان کا جنازہ ایسے نہیں دفن ہوتا ہے. یہ بے چین رہا، کیا کرے کیا کرے. ایک مرتبہ عزیزوں شب کی تاریکی ہوئی، جانے کے بعد نقش قبر کو کیا اور جا کے دیکھا تو وہاں صندوق غائب ہے. صندوق وہ نظر نہیں آتا، بلکہ ایک انسان پڑا ہوا ہے جس کی داڑھی اور مونچھ ہے. تعجب کیا، یہ قبر تو وہی ہے جس میں دفن کیا گیا تھا. بہت تعجب ہوا، گریہ کیا، گھر جا کر سو گیا. گھر جا کر سویا تھا، خواب دیکھتا ہے، خواب میں امام حسین آئے ہیں. ایک مرتبہ امام سے سوال کرتا ہے مولا آخر یہ کیا سبب ہے، قبر وہی ہے لیکن اس میں میری زوجہ نظر نہیں آتی ہے، وہ شیعہ ہو گئی تھی مولا، آپ کے عقیدے پہ آ گئی تھی. ایک مرتبہ امام نے کہا سنو، کیا وہ کربلا نہیں آنا چاہتی تھی؟ کیا وہ کربلا نہیں آنا چاہتی تھی؟ ہاں مولا کربلا آنا چاہتی تھی، بس
باقاعدہ ایک پوری بحث ہے کہ کون یہ کام ادھر سے ادھر کرنے کا کرتا ہے. بہرحال اب وہ جاتا ہے کربلا، جہاں پر امام نے جو جگہ بتائی تھی وہاں پر جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہاں کے جو خادمین ہوتے ہیں ان سے اس بات کو کہتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، نقش قبر حرام ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال پورا واقعہ بتایا. چونکہ امام بھی اب ساتھ ہے، لہٰذا امام نے بھی کچھ اس خادم کے دل میں ڈالا ہوگا، وہ بھی تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، رات میں آنا، ہم انشاءاللہ قبر کو کھودیں گے. رات ہوئی، جا کے قبر کو کھودا، وہاں پر وہ صندوق موجود. اب صندوق کو نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد اس میں سے زیور کو نکالا، خاتون کو نکالا، اور مسلمان کے طریقے سے غسل و کفن ہوا، اور اسی قبر میں لے جا کر دفن کر دیا. اور زیور نکال کے نجف اشرف جاتا ہے، مرجع تقلید جو ہوتے ہیں ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے کہ یہ ساری امانتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. آپ غور کیجیے عزیزان محترم، محرم اصلاح کا مہینہ ہے. شیعہ نہیں تھی لیکن شیعہ بھی ہوئی. ہونے کے بعد امام حسین کے مسائل میں اتنی رقت ہے، اتنا درد ہے کہ ہر انسان رو دیتا. شرط ہے اس کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. عزیزوں، روز عاشور، عصر عاشور ہو چکے. دن بھر آپ نے عزاداری، نوحے اور گریے میں آپ نے گزارا ہے. باب عزا شب عاشور اذان علی اکبر سے ختم ہوتی. حسین نے اپنے مؤذن کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد علی اکبر سے کہا، علی اکبر آج کی اذان تم کو دے رہا ہوں. میں پیغمبر کی آواز کو آج کی اذان میں سننا چاہتا ہوں. شاید ان لعینوں کے دل میں پیغمبر کی آواز اثر کر جائے اور یہ جنگ سے باز آ جائے. ایک مرتبہ علی اکبر اذان شروع کرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین نے بھی کہا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. حسین بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. علی اکبر کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. حسین نے بھی گواہی دی. لیکن عجب نہیں، ارباب عزا خیمے سے زینب نے کہا ہوگا مولا، ارے یہ آپ کی گواہی ضرور دیتے ہیں لیکن آپ کے نواسے مدد کرتے ہیں. ارباب عزا آ گئی عصر عاشور، قیامت کا وقت ہے. ارباب عزا ایک ایک شہید اجازت لے کر جنگ کے لیے جاتا ہے. ارباب عزا لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ اب کوئی موجود نہیں ہے. اب حسین خیمے کے دروازے پر آتے ہیں، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، یا سکینہ، یا زینب، یا ام کلثوم خلاف. اس آواز کا ہونا دیر باب عزا. ایک مرتبہ قیامت ہو گئی. زینب نے کہا اے بھیا ذرا خیمے میں تشریف لائیے، ہم بیویاں ذرا جی بھر کر آپ کو دیکھیں. اور باب اعظم اب بیویوں نے حسین کا احاطہ کر لیا. ہر بیوی گریہ کر رہی ہے، ہر بیوی گریہ کر رہی ہے. لیکن ارباب اعظم کہیں بھی تاریخ میں یہ نہیں ملا کہ ان بیویوں کے درمیان سکینہ بھی موجود ہے. ان بیویوں میں کہیں بھی سکینہ موجود نہیں تھی. کیوں موجود نہیں تھی جانتے ہیں ارباب اعظم؟ اس لیے کہ سکینہ بھی بڑی معرفت رکھتی تھی. سکینہ جانتی تھی کہ ارے بیویاں موجود ہیں، سب گریہ کر رہے ہیں، میرا بابا مجھ پر توجہ نہیں دے پائے گا. اس لیے سکینہ نے کیا قدم اٹھایا، ایک مرتبہ سکینہ خیمے
समझ में नहीं आता। एक मर्तबा मुस्लिम को पुकारा, अरे मुस्लिम इब्न अकील, अरे हामिद बिन उरवा, अरे हबीब इब्न मुजाहिर, अरे अली बिन अकबर। एक मर्तबा बाबा आला का अरे कबर बने हाजिर, अरे अब्बास, अरे जब भी मुझे जरूरत होती थी मैं तुमसे कहता था, अरे अब्बास जरा घोड़ा ले आओ, अरे अब्बास जरा सवारी ले आओ, अरे अब्बास जरा महफिल आमादा कर दो, अरे अब्बास, अरे अब मुझे कोई सवाल करने वाला नहीं है। इसलिए तो मेरे अजीज ने कहा, हुसैन जब के चले बाबतों मुहर्रम को, न था कोई कि न था रकाबतों सबको। हुसैन चुप के खड़े थे, झुकाए गर्दन को, अरे सकीना झाड़ रही थी अबा के दांत। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, अरे नाच रहा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भर। ज़ैनब ने एक मर्तबा सवार किया, हुसैन सवार हुए। अब जो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या देखा, झुंझुना कदम आगे नहीं बढ़ाता, अब जो नीचे की जानिब देखा, अरे 4 बरस की सकीना झुंझुना के कदमों से लिपटी हुई है। एक मर्तबा सकीना ने कहा, ए बाबा, अरे जरा नीचे तशरीफ ले आइए। हुसैन जमीन पर आए। एक मर्तबा सकीना ने कहा, ए बाबा, मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप बेशक चले जाइए, लेकिन है बाबा, आप जानते हैं ना मैं आपके सीने पे जोड़े करती हूँ। अरे बाबा, अरे आखिरी मर्तबा मुझे अपने सीने पर सवार लीजिए। अरे बाबे अल्लाह, अरे चलती हुई जमीन पर एक मर्तबा हुसैन सो गए। आजा मेरी लाल छोड़। आजा मेरी लाल सकीना, आजा मेरे सीने पे सो जा। अरे बाबा, अरे कुछ वक्त गुजरा, एक मर्तबा सकीना ने कहा, अरे बाबा, अरे बस जाते जाते एक मर्तबा मेरे सर पर हाथ इस तरह से फेर लीजिए जैसे किसी यतीम पर। और बाबा अब एक मर्तबा हुसैन चले, और चलने के बाद जंग करना शुरू कर दिया, और जंग करते जाते हैं और कहते हैं, अब्बास उठो अपने भाई की जंग देखो, अरे अकबर उठो अपने बाबा की जंग देखो, अरे कासिम उठो अपने चचा की जंग देखो, अरे हबीब उठो अपने मौला की जंग देखो। और हमला करते जाते हैं, तुमने मेरे अब्बास को मारा, तुमने मेरे औला मोहम्मद को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा। अरे हमला करते जाते एक मर्तबा आवाज सुनी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया। अब हुसैन ने तलवार को निगाह में रखा, और बाप ऐसा गजब हो गया। अब जिसे जैसा मौका मिला, किसी ने तीर मारा, किसी ने नैज़ा मारा, अरे जिसको कुछ न मिला उसने पत्थरों से उसे। और बाबा अब हुसैन गोरन ज़मीन पर तशरीफ लाए। जैसे ही ज़मीन पर आए, कुछ वक्त गुजरा, हुसैन ने सीने पर वज़न महसूस किया। अब जो आंखों को खोला तो शिब्र का चेहरा देखा। शिब्र का चेहरा देखते ही हुसैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। शिब्र ने पूछा, मुस्कुराहट का सबब क्या है? हुसैन ने कहा, मेरे नाना ने कहा था कि तू मुझे कत्ल करेगा, लिहाजा तुझे देखते ही चेहरे पे हंसी आई। अरे बाबे अरे जुमला मुलाहिजा कीजिएगा। अरे जैसे ही उसने हुसैन के चेहरे पे हंसी देखी और ये सुना कि रसूल ने कहा था
हटा दिया और एक मर्तबा कहा कि अब मैं तुमको पुश्त गर्दन से ज़िबा करूंगा, बस गर्दन से ज़िबा करूंगा, आगे की जानिब से ज़िबा नहीं करूंगा। और बाबे आजा, अरे कुंद खंजर था, 14 ज़रबे थी। और बाबे आजा सुनते हैं, हमने ये सुना है कि शिमर ने उस खंजर को फेरना शुरू किया। नहीं है बाबे आजा, शिमर ने खंजर को फेरा नहीं था, बल्कि शिमर ने 14 बार खंजर से मारा था। कुंद खंजर कोई फेर नहीं सकता, इसलिए कि वो